ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لے لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا اور وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر نہیں بتاتا تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جائے گا۔ تو مال اور بیوی کا مقابلہ ہو گیا، یا مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور بہت ہی غمگین، اداس اور پریشان تھا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کچھ تو کہو۔ اس نے کہا حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ امام صاحب نے اس سے فرمایا کہ اجمالاً کہو، اشارے میں بتا دو۔ اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے اور میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بھی بتایا تو میری طرف سے اپنی بیوی کو طلاق، یعنی میری طرف سے میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ چور کون ہیں، وہ محلے ہی کے ہیں، لیکن اگر میں پتہ بتاتا ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مطمئن رہو، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور پتہ بھی تم ہی بتاؤ گے۔ اس بات پر پورے کوفہ میں شور ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے، وعدہ ہے، جب وہ پورا نہیں کرے گا تو اس شخص کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ امام صاحب نے یہ کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب اس محلے میں تشریف لے گئے، ظہر کی نماز وہیں پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی بھی باہر نہیں جائے۔ اس مسجد میں چور بھی تھے اور اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا گیا۔ ایک طرف امام صاحب خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس شخص کو بٹھا دیا اور اس شخص سے فرمایا کہ ایک ایک آدمی مسجد سے باہر جائے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب وہ چور نکلنے لگیں تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق وہ شخص کہتا جاتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگتا تھا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گویا بتایا بھی نہیں مگر بتائے بنا سارے چور متعین ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات تھی۔